سوال ہے آپ کا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی لازم ہے، امام کے ساتھ آمین کہنے کی بڑی تاکید ہے، تو بندہ اپنی فاتحہ مکمل کرے یا امام کے ساتھ آمین کہے؟ امام کے ساتھ جو آمین کہنا اس کی فضیلت آپ لازمی حاصل کریں، فاتحہ پڑھنا اس کی فضیلت حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے فاتحہ پڑھیں۔ سب سے بہتر طریقہ مجھے یہ لگتا ہے واللہ عالم، جو سعودیہ میں بعض ائمہ اختیار کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کے بعد وہ اتنا وقفہ دیتے ہیں کہ مقتدی حضرات بھی اپنی سورۃ فاتحہ پڑھ سکیں آمین کے بعد، پھر وہ قرات شروع کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی امام اتنا وقفہ دیتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے امام کی سورۃ فاتحہ سنیں، اس کے بعد امام کے ساتھ آمین کہیں اور پھر اپنی فاتحہ پڑھیں۔ لیکن اگر امام صاحب تب وقفہ نہیں دیتے تو ان کو چاہیے کہ ہر آیت کے بعد وقفہ دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس ایسے وقفے کے ساتھ، تو آپ وقفے میں پڑھیں ایک صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں ان کے پیچھے، اور یہ سماعت کے معنی نہیں ہے، آپ بیک وقت سنتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ تو امام صاحب کو چاہیے کہ وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد اتنا رکیں کہ مقتدی حضرات وَلَضَّالِّينَ کہہ لیں، پھر امام صاحب آمین کہیں، کیونکہ آپ نے آمین کہنی ہے امام کی آمین کے ساتھ، تو امام صاحب تب اگر آمین کہیں گے تو دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی، فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور آمین بھی امام کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے، جو دل میں وہ خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں کہتے، پڑھنا ہوتا ہے زبان کے ساتھ، آہستہ آواز اور زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، زبان ہلا کے پڑھیں، یہی پڑھنا ہوتا ہے، اس کو دل میں تصور کو قرات نہیں کہتے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں نا، وہ تو نیت جو ہے ہی دل کا ارادہ اس کو بھی زبان کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے ہی دل کے ارادے کا نام نیت وہ بھی زبان کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہاں تو قرات کے لفظ ہیں۔